السلام علیکم، میں ہوں اسداللہ اسدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدی وائس اوور۔ ناظرین، پیر ہمارے معاشرے میں نہایت متبرک ہستی قرار دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو پیروں کو پنڈت اور پادریوں کی اسلامی شکل قرار دیتے ہیں۔ پیروں میں سے بعض نے تو حقیقت میں دینی و معاشرتی رہنمائی کا فریضہ احسن انداز میں سر انجام دیا۔ ان کی ذاتی زندگی انسانیت کے لیے مینار نور ثابت ہوئی، لیکن انہی برگزیدہ ہستیوں کے آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کے نام پر ملنے والی عزت و توقیر کے پردے میں ایسے گل کھلائے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ایسے ہی پیروں کے خانوادے میں حروں کی روحانی پیشوا پیر صاحب بگاڑا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے والد گرامی نے جہاں علم و ہدایت کے سرچشموں سے سندھ کو سیراب کیا، وہاں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ عملی جد و جہد کی اور جامع شہادت بھی نوش کیا۔ یہ ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے محبت ہی تھی کہ جس کا اجر آج بھی پیر صاحب کے لیے جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پیر بگاڑا کا نام ان کے بزرگوں کی عزت و ناموس پر کلنک کا ٹیکا ثابت ہوا۔ پیر صاحب کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان کے اپنے فرزند ارجمند پیر گوہر علی راشدی نے الزام لگایا کہ پیر بگاڑا کے اپنی بہو سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات محض گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہی، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ پیر راشدی صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اسی روز ہی زہر گھول دیا گیا تھا جب میری شادی آنسا کمر سے طے پائی۔ اس شادی سے میرے والدین، خاص طور پر میرے والد صاحب تو بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی آنسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو والد صاحب کو سارا قصہ کہہ سنایا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ میری ماں نے بھی بہو کی حمایت کی، لیکن افسوس یہ ناگن میری ماں کو ڈسنے سے بھی باز نہ آئی۔ انسا قمر اکثر علاج کے بہانے لاہور رہتی اور جب بھی کراچی آتی اسے مرگی کے دورے پڑنے لگ جاتے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے ڈیفنس لاہور میں ایک گھر اس کے نام کر دیا، بچوں کے نام بھی جائیدادیں کر دی۔ یہ جائیداد اتنی تھی کہ انسا قمر کا پورا خاندان بھی اس کے متعلق سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ بھی میرا گھر نہ بچا سکا۔ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر ناشتہ کرے، وہ بھلا بچوں کا کیا خیال کرے گی؟ لہٰذا بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں اور وہ فیل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے، مگر وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ لیکن جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو سب سراغ مل گیا۔ ماں کو معلوم ہو گیا کہ فیشن شو اور ماڈلنگ کے بہانے لڑکیوں کو گھر بلا کر محفلیں سجائی جاتی ہیں اور والد صاحب کی راتیں رنگین بنا کر انہیں خوش کیا جاتا تھا۔ پیر بگاڑا نے جنسی تسکین کی خاطر گھر کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی کیریئر بھی تباہ کر لیا۔ ایک دور میں پیر صاحب کی شہرت تھی کہ جس خاتون کو منظور نظر بنا لیں وہ حکومتی ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس بات کی تصدیق خود پیر صاحب اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے کہ فلاں عورت اس وقت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، وہ ایک وقت ہمارے پاس آئی تھی، گپ شپ کی، کھانا کھایا، رات کی مہمان بنی، صبح اٹھی تو سیاسی کارکن یا ادب کی ٹھیکیدار ہونے کی بجائے MP یا MNA ٹھہرے۔